بغداد کے مشہور شراب خانے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ نشے میں دھت شراب خانے کے مالک نے ننگے پاؤں لڑکھڑاتے ہوئے دروازہ کھولا تو سامنے سادہ لباس پہنے ایک پروقار شخص کھڑا تھا۔ شراب خانے کے مالک نے اکتاتے ہوئے لہجے میں کہا، معاف کیجیے، شراب خانہ بند ہو چکا ہے، سب ملازم جا چکے ہیں، آپ کل آئیے گا۔ اس سے پہلے کہ شراب خانے کا مالک پلٹتا، اس پروقار شخص نے مالک کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، مجھے بشر بن حارث سے ملنا ہے، اس کے لیے ایک اہم پیغام ہے۔ اس پر شراب خانے کے مالک نے چونک کر کہا کہ یہ میں ہی بشر بن حافی ہوں۔ اس اجنبی شخص نے اس لڑکھڑاتے ہوئے شخص کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہنے لگا، کیا آپ ہی بشر بن حارث ہیں؟ اکتاتے ہوئے لہجے میں شراب خانے کے مالک نے کہا، میں ہی بشر بن حارث ہوں، کیا یہ آپ کو کوئی شک ہے؟ اس پر اس اجنبی شخص نے آگے بڑھ کر بشر بن حارث کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور کہنے لگا، مجھے مالک ارض و سما نے بھیجا ہے کہ میرے بشر بن حارث میرے دوست کو سلام کہنا، اور کہنا، بشر بن حارث، جس طرح تم نے میرے نام کی عزت رکھی ہے، اسی طرح رہتی دنیا تک اللہ تیرے نام کی عزت رکھے گا۔ بشر بن حارث کے جسم میں جیسے بجلی کی لہر دوڑ گئی ہو، اور اس کی آنکھوں میں وہ منظر دوڑتا آیا۔ جس دن وہ نشے میں دھت چلا جا رہا تھا تو راستے میں کوڑے کے ڈھیر پر، گندگی پر اس کی نظر پڑی۔ ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا جس لفظ پر بسم اللہ لکھا ہوا تھا۔ بشر بن حارث آگے بڑھے، اس کاغذ کو اٹھایا، چوما اور صاف کر کے ایک پاک صاف جگہ پر رکھ دیا اور کہنے لگے، ہے مالک عرش عظیم، یہ مقام تو بشر کا ہے، تیرا مقام تو بادشاہی ہے، تو سارے جہاں کا مالک ہے۔ یہی وہ ادا تھی جو بشر بن حارث کو بشرافی بنا گئی۔ کون بشرافی؟ امام احمد بن حنبل اتنے بڑے عالم اور محدث ہو کر بشر بن حارث کے پیچھے پیچھے پھرا کرتے تھے۔ تو لوگوں نے پوچھ لیا کہ امام احمد بن حنبل، آپ اتنے بڑے عالم ہو کر ایک بشرافی فقیر کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں؟ تو اس پر امام احمد بن حنبل نے کہا، لوگوں سنو، امام احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے، بشرافی اس رب کو جانتا ہے۔ تو زمانے نے دیکھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام میں ایسی برکت پیدا کر دی کہ جو کوئی سنتا اسے راحت حاصل ہوتی۔ آپ حافی ننگے پاؤں والا مشہور ہوئے۔ لوگوں نے آپ سے ننگے پاؤں چلنے کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ توبہ کے وقت ننگے پاؤں تھا، اب مجھے جوتا پہنتے ہوئے شرم آتی ہے۔ بشر حافی ائمہ حدیث کی نظر میں بغداد میں مشہور ائمہ شریع حماد بن زید سے حدیث سنی، زہد و تقوی اور ریاضت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ آپ کا انتقال ہوا تو تمام محدثین کو انتہائی رنج ہوا۔ امام احمد بن حنبل نے ان کی موت کی خبر سن کر فرمایا، انہوں نے اپنی مثال نہیں چھوڑی۔ شیخ عبد القادر جیلانی، جنید بغدادی، فضیل بن ایاز اور بشر حافی کی ابن تیمیہ نے بہت تعریف کی۔ بشر حافی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالم رؤیا میں زیارت کی۔ آپ نے فرمایا ہے، بشر، کہ تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ہم عصروں پر تجھے کیوں رفعت دی؟ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں نے نہیں جانا۔ آپ نے فرمایا کہ میری سنت کی اتباع کے سبب اور صالحین کی خدمت اور
برادران اسلام کو نصیحت کرنے کے سبب اور میرے اصحاب و اہل بیت کی محبت کے سبب اللہ تعالیٰ نے تجھے پاک لوگوں کے مرتبے میں پہنچایا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اکثر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کہتے ہیں کہ اس کے باوجود کہ علم فقہ، حدیث اور اجتہاد میں آپ کی نظیر نہیں ملتی، ایک دیوانے کے پاس آپ کا جانا سمجھ سے بالاتر ہے اور یہ امر آپ کی شان کے خلاف ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تمہاری نسبت میں اپنے علم کو زیادہ جانتا ہوں، لیکن حضرت بشر رافعی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ آپ کے لیے جائز نہیں۔ ایک خاتون نے امام احمد بن حنبل سے مسئلہ دریافت کیا کہ میرے گھر میں میرے پڑوسی کی روشنی آتی ہے اور اس روشنی میں سلائی کا کام کرتی ہوں، کیا یہ جائز ہے؟ امام صاحب نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن آپ چونکہ بشر رافعی کی بہن ہیں لہذا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک دفعہ چھت پر جانے لگے تو گھر کی سیڑھیوں پر اسی حالت میں کھڑے کھڑے رات بسر کر دی۔ صبح کے وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ نے پوچھا تو فرمایا، میں سوچ رہا تھا کہ اس شہر میں میرے ہم نام 3 آدمی اور ہیں، ایک آتش پرست، ایک عیسائی اور ایک یہودی ہے، انہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نعمت سے کیوں محروم رکھا اور مجھے کس عمل کے بدلے اس قدر سرفراز فرمایا؟ ایک دفعہ لوگوں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ یہاں بغداد کے شہر میں حلال و حرام کی تمیز باقی نہیں رہی اور حرام زیادہ ہے، ایسی صورت میں آپ کہاں سے کھاتے ہیں؟ فرمایا، جہاں سے تم کھاتے ہو۔ پوچھا، پھر یہ رتبہ کیسے ملا؟ فرمایا، کم سے کم لقمہ اور کم سے کم دوستی کی وجہ سے۔ امام احمد بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ مجھے فرمایا، حضرت معروف رحمۃ اللہ علیہ سے کہہ دینا کہ نماز پڑھ کر تمہارے پاس آؤں گا۔ چنانچہ میں نے پیغام دے دیا اور وہ انتظار کرتے رہے۔ ظہر، عصر، مغرب حتیٰ کہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو چکے، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نہ آئے۔ میں نے دل میں سوچا کہ بشر رافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی وعدہ خلافی کرے یہ ہو تو نہیں سکتا۔ چنانچہ میں آپ کے انتظار میں مسجد کے دروازے میں بیٹھ گیا، یہاں تک کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ مصلی اٹھا کر مسجد سے چلے گئے۔ جب دریائے دجلہ کے کنارے پہنچے تو پانی کی سطح پر چلنے لگے۔ صبح تک حضرت معروف رحمۃ اللہ علیہ سے بات چیت کرتے رہے، واپسی پر بھی اسی طرح دریا عبور کیا۔ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑا اور دعا کی درخواست کی۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی اور فرمایا، کسی سے ذکر نہ کرنا۔ چنانچہ میں نے آپ کی زندگی میں کسی سے اس بات کا ذکر نہ کیا۔ ایک دفعہ آپ رحمۃ اللہ علیہ رضا کے متعلق کچھ فرما رہے تھے۔ ایک شخص نے کہا، آپ لوگوں سے کوئی چیز نہیں لیتے؟ اگر آپ واقعی زاہد ہیں تو خود دنیا طلب نہ کریں، کم از کم لوگوں سے لے کر دوسرے درویشوں میں تقسیم کر دیا کریں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، درویش 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلا، جو کسی سے کچھ نہیں مانگتے اور کوئی کچھ دے تو لیتے بھی نہیں، یہ اولا قسم ہے۔ دوسری قسم درویشوں کی وہ ہے جو کسی سے کچھ مانگتے نہیں اور کوئی کچھ دے تو لے لیتے ہیں۔ تیسری قسم وہ ہے جو صبر کے ساتھ جہاں تک امکان ہو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک شخص نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے پاس 2000 درہم ہیں جو حلال کمائی کے ہیں اور میں حج کرنا چاہتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تو سیر کرنے جانا چاہتا ہے؟ اگر خدا کی رضا کے لیے جاتا ہے تو یہی درہم کسی درویش یا محتاج حاجت مند کا قرض ادا کرنے میں خرچ کر دے یا یتیم کی مدد کر دے۔ اس نے کہا کہ مجھے حج کی خواہش زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تیرا مال حلال کمائی کا نہیں۔
ایک دفعہ آپ رحمۃ اللہ علیہ قبرستان میں سے گزرے تو اہل قبور آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی، یا الہی مجھے ان کی حالت سے آگاہ کر دے۔ آواز آئی کہ انہی سے پوچھ لیں۔ چنانچہ آپ نے ان سے پوچھا تو جواب ملا کہ ایک ہفتہ قبل یہاں سے گزرتے ہوئے کسی مرد خدا نے ہمیں فاتحہ کا ثواب بخشا، وہ ہم 7 دن سے تقسیم کر رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں سے فرمایا کرتے تھے کہ سیاحت کیا کرو کہ بہتا ہوا پانی صاف ستھرا رہتا ہے۔ پھر فرمایا اگر کسی کو دنیا میں محبوب خلائق ہونے کی آرزو ہے تو اسے کہہ دو کہ 3 باتوں سے پرہیز کرے۔ اول یہ کہ خلقت سے کچھ نہ مانگے، دوسری کسی کو برا نہ کہے، تیسرے کسی کے ساتھ مہمان بن کر نہ جائے۔ پھر فرمایا کہ جو شخص نام و نمود اور شہرت کا طالب ہے وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتا۔ پھر فرمایا کہ سب سے بہتر چیز جو بندوں کی دی گئی معرفت الہی ہے اور فقیروں کے لیے صبر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے کوئی خاص بندے ہیں تو وہ عارف ہیں جن کو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اور نہ اللہ کے سوا کوئی ان کی عزت کرتا ہے۔ صوفی وہ ہے جس کا دل خدا کے ساتھ پاک و صاف ہو۔ فرمایا کہ اہل دنیا کو سلام کرو لیکن ان سے سلام کی توقع نہ رکھو۔ فرمایا بخیل کو دیکھنے سے دل سخت ہو جاتا ہے جیسے بند پانی خراب ہو جاتا ہے۔ فرمایا اگر عبادت کی طاقت نہیں تو پھر گناہ بھی نہ کر۔ جو صوفیاء اور اولیاء ہوتے تھے ان سے بہت سارے ان کی معمولات زندگی سے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں، اور ان کے خصوصاً دل میں اللہ کا بہت زیادہ خوف ہوتا تھا۔ حضرت بشر عافی کے متعلق تھوڑی سی اور رہنمائی میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں کہ آپ نے 10 محرم الحرام 227 ہجری میں وفات پائی۔ بشر عافی کے انتقال کے بعد ایک اللہ والے نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو فرمایا کہ مجھے میرے مالک نے بخش دیا، اور فرمایا کہ ہے بشر کیا تجھے مجھ سے شرم نہیں آتی کہ تو مجھ سے اس قدر ڈرتا ہے؟ اللہ والوں کے حالات و واقعات پڑھ اور سن کر رب کے نیک بندے انہی کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت بشر عافی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و واقعات ایمان کو بیدار کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی اللہ والوں کے